الحمد لله المتوحد بالعظمة والجلال وعلى آله وأصحابه على وجه الحسن والجمال. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ دیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وضاقت حيلتي أنت وسيلتي أدركني يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نور محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. ماشاءاللہ. میں تو سمجھا کہ آپ تھکے بیٹھے ہوں گے. آپ کا دل کر رہا ہے تو سارے ہی ذوق کے ساتھ پڑھ لیجیے. نور محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. آج کی رات بڑی عظمت اور شان والی رات ہے. اس رات میں تنزل الملائکۃ والروح، روح الامین بھی نازل ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں. اس رات میں فرشتے اس قدر نازل ہوتے ہیں کہ ان کی تعداد سے روح زمین تنگ پڑ جاتی ہے. اس وجہ سے اسی رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. قدر کا ایک معنی تنگی کی رات. قدر کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ اس رات میں رب العالمین قسمتوں کے فیصلے فرماتا ہے، تقدیریں لکھی جاتی ہیں. آئندہ سال کے لیے جس نے پیدا ہونا ہوتا ہے اس کا نام بھی لکھا جاتا ہے، جس نے مرنا ہوتا ہے اس کا نام بھی لکھا جاتا ہے، جس نے حج عمرے پہ جانا ہے اس کا نام بھی لکھا جاتا ہے، جس کو جتنا رزق ملنا ہے اس رات میں وہ بھی لکھا جاتا ہے. آپ کہیں گے ہم نے تو سنا تھا یہ سارے کام شب برات میں ہوتے ہیں. ہاں لیکن شب برات کی ایک مفسر کا چند صحابہ کا قول ہے، جمہور علماء یہی کہتے ہیں کہ یہ سارے کام لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں. اور دوسری شان اس مبارک رات کی ہے کہ اس مبارک رات میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا جو انسانی زندگی کے لیے ضابطہ حیات ہے. سبحان اللہ. شب قدر وہ رات ہے جس میں اللہ کی رحمت کے فرشتے اتنے نازل ہوتے ہیں، اتنے نازل ہوتے ہیں، عبادت کرنے والوں کی دعاؤں پر آمین بھی کہتے ہیں اور ان سے سلام اور مصافحہ بھی کرتے ہیں. آپ کہیں گے عبادت تو ہم بھی کرتے ہیں، فرشتے ہمیں تو کبھی نظر نہیں آئے، کبھی محسوس بھی نہیں آئے، فرشتوں نے آ کے ہم سے مصافحہ بھی نہیں کیا. ارے دوستو علماء نے لکھا ہے فرشتوں کے نازل ہو کر لوگوں سے مصافحہ کرنے کی علامت اور نشانی یہ ہوتی ہے جس سے فرشتے مصافحہ کرتے ہیں. جس بندے پہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اس بندے کو رکعت قلبی نہ محسوس ہوتی ہے. اللہ کے خوف سے رونا آتا ہے، عبادت کا
پر اس لیے وہ رات ہے کہ شاعر میں لکھا ہے نور محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا رات ہے. آپ تھوڑا ذوق کا مظاہرہ کریں گے ورنہ پچھلی محفل میں میں ضرورت سے زیادہ زور لگا کے تھک چکا ہوں. اس لیے کچھ لیٹ بھی ہو گئی. میں تو سمجھا کہ شاید آپ کی محفل ختم ہو گئی ہے. مجھے بھائی کا فون نہ آتا تو میں تو سمجھا میں کہ جو لوگ 10:15 تک کی برداشت کر رہے تھے وہ تو 10:30 تک ابھی میں یہی بیٹھا ہوں چاہتے مجھے 11 بجے کہاں انتظار کرنا ہے. لیکن آپ کی محبت ہے اس لیے اور اس رات میں 27ویں رات میں رات کے بابا جی نے مجھے بڑا امتحان میں ڈال دیے کیونکہ ہر تک محفلیں ہوتی ہیں بعد میں تجھے 2-3 جگہ سے فون آ گئے مجھے ٹائم چاہیے. میں کہ یار اب ٹائم جو ہے وہ 11 بجے سے پہلے نہیں مل سکتا. تو بہرحال آپ کی محبت ہے کیونکہ پرانی یادیں وابستہ ہوتی ہیں آپ سے ملتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے. اس لیے میرے ساتھ ذرا مل کر پڑھیے نور محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا رات ہے. چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے. عرش پر دھوم گئے فرش پر دھوم گئے ہے وہ بدبخت جو محروم ہے. پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے. پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے. پچھلے سال پتہ نہیں کتنے لوگ ہمارے درمیان موجود ہوں گے. ذرا سال بھر نظر دوڑا کے دیکھیں کتنے محلے دار کتنے رشتے دار کتنے دوست احباب اس دنیا سے چلے گئے اور پتہ نہیں آئندہ سال تک کون زندہ رہے گا کون رہے گا. کس کو یہ مبارک گھڑیاں نصیب ہوں گی یا نہیں کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے. یہ نازک فیصلے آج رات ہوتے ہیں. پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے. باب رحمت کھلا آج کی رات ہے. نور محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. مانگ لو چشم در مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو. آج رات مانگنے کی رات ہے. اس رات میں غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق طلوع ہونے تک ساری رات اللہ کی رحمت ندا دیتی ہے اعلان کرتی ہے. بلا بلا کر وہ مالک نوازنا چاہتا ہے. وہ رب کہتا ہے الا هل من مستغفر فاغفر له. ارے ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے مغفرت مانگے میں اس کی بخشش کر دوں. ہے کوئی مجھ سے رزق کی فراوانی مانگنے والا مجھ سے رزق مانگے میں عطا کر دوں. اللہ حل من اللہ کا حاجت. ارے کوئی ہے حاجت مند مجھ سے سوال کرے مجھ سے دامن طلب دراز کرے میں اس کی خالی جھولی کو بھر دوں. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائے کسے کوئی رہرم منزل ہی نہیں. رب دینا چاہتا ہے لیکن مانگنے والا ہی کوئی نہیں ہے. جو مانگ رہا ہے اس کو مانگنے کا ڈھب نہیں آتا. اس سے مانگنے کا سلیقہ طریقہ نہیں آتا. وہ جانتا نہیں ہے اس خالق سے مانگنا کیسے ہے مانگنے کے آداب کیسے ہیں مانگنے کا سلیقہ
لیکن اس شب کی یہ خصوصیت ہے جو ہی سورج غروب ہوتا ہے اس وقت سے لے کر ساری رات اس کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے. فرماتا ہے مانگنے والے مانگ تو صحیح. سبحان اللہ. اس لیے شاعر نے کہا یہ مانگنے کی رات ہے, مانگو رب سے, لیکن مانگو کیا اس نے اپنا مشورہ دیا ہے. مانگ لو مانگ لو چشم در مانگ لو, درد دل اور حسن نظر مانگ لو, رب سے رونے والی آنکھ مانگ لو. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کو اللہ نے خوف خدا سے رونے کی توفیق دے دی اس کی آنکھ سے ایک مکھی کے پر جتنا آنسو خوف خدا کے سبب سے نکلا ہے اللہ ان آنکھوں پر دوزخ کی آگ حرام فرما دیتا ہے. فرمایا اے بندے ایک آنسو گرانا اللہ سے خوف سے اپنی آنکھوں سے ایک آنسو گرانا تیرا کام ہے, تیری ساری زندگی کے گناہوں کو بخشنا میں رب العالمین کا کام ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, زندگی میلاد النبی, ساری عاشق صاحب. رب سے مانگو, رب سے رونے والی آنکھیں مانگو. اور نزول فرماتے ہیں بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقرأوا القرآن فتباکو, لوگوں قرآن پڑھو اور رو رو کر قرآن پڑھو. اگر رونا نہ آئے تو رونے والی صورت ہی بنا لو, رو رو کر قرآن پڑھو. اچھا قرآن ہم پڑھتے ہیں, آپ کہیں گے فائدہ نہیں ملتا. قرآن کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ درست طریقہ قرآن پڑھنے کا یہ ہے کہ قرآن پڑھے اس کا ترجمہ بھی پڑھے. اور جہاں جہاں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, تو سمجھو کہ میں بھی ایمان والا ہوں. اللہ نے مجھے دولت ایمان سے سرفراز فرمایا ہے. آگے جو حکم دیا جا رہا ہے یہ مجھے ہی دیا جا رہا ہے. یہ جو اللہ نے حکم فرمایا ہے ایمان والوں کو, یہ رب مجھ سے مخاطب ہے, یہ اللہ نے مجھے کہا ہے. جتنے احکام ہیں ان کو سمجھے کہ اللہ نے مجھے کہا ہے. پھر جو اللہ نے کیفیات بیان کی ہے ان کیفیتوں کو اپنے اوپر طاری کرو. جہاں اللہ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے وہاں خوشی اور مسرت کا اظہار کرو, وہاں فراوانی اختیار کرو, فرحت محسوس کرو. جہاں اللہ نے عذاب جہنم کا تذکرہ کیا ہے وہاں خوف خدا سے روئے, اللہ سے جہنم کی پناہ مانگے. جہاں اللہ نے دوزخیوں کا تذکرہ کیا ہے تو سمجھے کہ اللہ مجھے ترغیب دینے کے لیے, ترغیب دینے کے لیے, مجھے ڈرانے کے لیے, مجھے وعید دینے کے لیے اللہ نے یہ تذکرہ کیا ہے. وہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول یاد کیجیے, فرمایا جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں, اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کھول لیتا ہوں. یہ سوچ کر پڑھیں کہ اللہ نے یہ خطاب مجھے ہی فرمایا ہے, یہ حکم مجھے ہی دیا ہے. اس انداز سے قرآن پڑھو اور ساتھ قرآن پڑھو تو اس ساتھ رونے کی کوشش کرو, رقت قلبی پیدا کرو. حضور نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ یخرج کلام اللہ. فرمایا لوگوں قرآن سے برکت حاصل کرو کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کی زبان حق ترجمان سے نکلا ہے, اللہ کی ذات سے خارج ہوا ہے, اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے. باقی ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے. قرآن اللہ کی مخلوق نہیں, اللہ نے پیدا نہیں کیا, اللہ کے اپنے ہی الفاظ ہیں, کلام خدا ہے, اللہ کے اپنے الفاظ ہیں, اللہ کے اپنے لفظ ہیں. اس لیے فرمایا قرآن اللہ کی رسی ہے. جب کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہے گویا وہ اللہ کی رسی کو تھام لیتا ہے, دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے. قرآن پڑھتا ہے اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. قرآن پڑھو فتباکو, اور رو
نے کہا حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ سے کہ حضور رونا نہ آئے تو پھر کیا کریں؟ فرمایا اگر خوف خدا سے رونا نہ آئے تو پھر اپنی قسمت پر رو کہ اللہ نے تمہارے دلوں کو اتنا سخت بنا دیا ہے، اتنا پتھر دل بنا دیا ہے کہ یہ آنکھیں خراج دینا بند ہو گئی ہیں، آنکھیں آنسوؤں کی خیرات دینا بند ہو گئی ہیں، پھر تمہیں اپنی نصیب پہ رونا چاہیے، پھر اپنی قسمت پہ رونا چاہیے۔ اس لیے کہ جہاں سبزہ اگتا پانی چلتا ہے، جہاں پانی چلتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں خوف خدا کے آنسو چلتے ہیں وہاں رحمت الہی ہوتی ہے۔ نعرے قرآن پڑھو، ادبا کو رویا کرو، رونے والی رب سے آنکھ مانگو، بات تو نکل گئی، رب سے رونے والی آنکھ مانگو۔ جس کو خوف خدا سے رونے والی آنکھ مل جاتی ہے اس کے آتش جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ دوزخ سے بچنے کا سامان پیدا کرو۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس آنکھ نے راہ خدا میں پہرا دیا، یا وہ آنکھ جس نے اپنے آپ کو محرمات سے روکا، حرام چیزوں سے دیکھنے سے اپنی آنکھوں میں شرم اور حیا پیدا کی، فرمایا وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی، کل قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہ نوجوان اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اپنی نظروں میں شرم و حیا پیدا کریں۔ آج اپنی خلوت و جلوت کو پاکیزہ کریں، اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ کریں۔ اور نوجوانوں خاص طور پر میں آپ سے کہنا چاہوں گا، یہ جوانی دیوانی ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، اور آج کل سوشل میڈیا میں یہ جو شیطانی پرزہ ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا ہے، آج ہماری خلوتیں جو پاکیزہ ہونی چاہیے تھی، ہماری سوچ جو پاکیزہ ہونی چاہیے تھی، ہماری فکر، ہماری خیالات کو آلودہ کر دیا گیا ہے، ہمارے خیالات کو گندگیوں سے بھر دیا گیا ہے۔ یہ فحش مناظر جو ہم اپنے اس موبائل پہ دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، یاد رکھو یہ تمہاری آنکھوں کی خیانت تمہارا رب دیکھ رہا ہے۔ تم دنیا کے لوگوں کی نظروں سے چھپ سکتے ہو، مگر یہ تمہارے جسم کے اعضاء تمہارے اعمال سے واقف ہے، اور جب تم بری نظر دیکھتے ہو، یہ نہیں ہے اس کا اثر تمہارے دماغ پر بھی پڑتا ہے، تمہارے حافظے پر بھی پڑتا ہے، تمہارے دل پر بھی پڑتا ہے، تمہاری سوچوں پر بھی پڑتا ہے۔ اور جب تمہارا دل سے تمہاری نظر بہکتی ہے، تمہارے خیال بھٹکتے ہیں، تمہاری سوچ میں آوارگی پیدا ہوتی ہے، تو تمہارے عمل برائی کی طرف بڑھتا ہے، تمہارے قدم شیطان کی راہ پر چلتے ہیں، اور پھر شیطان تمہارے دل کے اندر سے وسوسے پیدا کرتے ہیں، اور پھر نیکی سے موڑ کر تمہیں برائی کے راستے دکھاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے ایک دن تم برائی کے راستے کے مسافر بن جاتے ہو، اور جب اسے شیطان کے راستے پہ چلتے ہو اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہو، اور جب اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہو پھر دردن کی ٹھوکریں تمہارا مقدر بن جاتی ہیں، پھر ڈگریاں حاصل کر لیتے ہو، پھر پڑھ لیتے ہو، ڈپلومے کر لیتے ہو، تعلیمی سندیں حاصل کر لیتے ہو، اور نوکری کے لیے مارے مارے پھرتے ہو، نوکری نہیں ملتی، اس لیے کہ تم نے اس نوکری میں جو رحمت تھی، جو اسباب رحمت والے تھے، جو اللہ کی رحمت جن چیزوں سے آنی تھی، تم نے رحمت الہی کو دور کر دیا، تو پھر تمہاری نوکریوں کے اسباب کیسے پورے ہو سکتے تھے؟ تم نے رب کو ناراض کر دیا، شیطان کو خوش کر دیا، تو پھر کیسے اللہ کی رحمت تمہارا ساتھ دے سکتی ہے؟ تم خود ہی شیطان کے راستے پہ چل پڑے۔ لہذا اگر کامیابیاں چاہتے ہو اور دنیا کی دردن کی ٹھوکروں سے بچنا چاہتے ہو، آؤ قرآن سے اپنا دامن جوڑ لو، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لو، اللہ کا قرب اختیار کر لو، پھر دیکھو کہ تم ایک قدم بڑھاؤ گے، اللہ کی رحمت آپ کے تمہیں سنبھال لے گی۔ اللہ اکبر۔ بات پھر تو نکل گئی، اللہ سے خوف خدا اور شرم و حیا والی آنکھ مانگے۔ شاعر نے کہا مانگ لو چشم تر مانگ لو،
تقریب میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، روحی محفل پہ چادر تیری نور کی